لیکن انہوں نے پھر یہی کہا، اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے. اب دیکھیں صریحاً اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے. جب تک وہ وہاں موجود ہے ہم نہ جائیں گے، بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اب ہٹ درمی کی انتہا ہے. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اللہ میرے اختیار میں کچھ نہیں مگر میں خود یا میرا بھائی، پس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا، اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پہ حرام ہے. یہ نافرمانی کی سزا ان کو ملی. اب مصر سے بھی نکل چکے تھے اور اپنا ملک بھی، اس کا دروازہ بھی بند، لہٰذا اب ان کے لیے اور کچھ نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ صحرا میں زندگی بسر کرے. اب ہوا یہ کہ 40 سال تک ان کی نسل میں جو 20 سال کے اوپر کے جتنے لوگ تھے وہ سب ایلیمنیٹ ہو گئے، سب ختم ہو گئے، اور ایک نئی نسل پر کے تیار ہوئی جو 40 سال صحرا میں رہی. اور پھر یوشع بن نون کی قیادت میں ان لوگوں نے اپنا ملک فتح کیا. وہ ملک 40 سال تک ان پہ حرام ہے. یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ، یعنی پھر ایسے ظالموں پر افسوس نہ کرو، کیونکہ یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور ذرا انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو، حابیل اور قابیل کا. حابیل بھیڑ بکریاں پالتا تھا اور قابیل زراعت کرتا تھا. حابیل نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، قبول ہو گیا. قابیل نے جب کیا تو قبول نہیں ہوا. جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی. اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا. اس نے جواب دیا کہ یہ غصہ نہیں کرو بلکہ سوچو کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی. اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے. یعنی اپنے حال کی اصلاح کرو، نہ کہ اللہ سے ناراضگی اور بھائی پر ناراضگی. اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا، کیونکہ اگر دوسرا شخص بھی قتل کا ارادہ کر لے تو خواہ وہ مقتول بھی ہو اس کے لیے بھی سزا ہے. میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یہ اللہ کا ڈر جو بندے کو برائی سے روک دیتا ہے عین غصے کے وقت بھی. میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے. یہ سمجھانے کے لیے ایک طرح سے اس کو کہا، اور دوزخی بن کے رہے. یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا تو انجام ہولناک ہے. ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے. آخر کار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں. اور یہ پہلا قتل تھا جو اس زمین پر پیش آیا. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا، کیونکہ اس سے پہلے کبھی کوئی فوت ہی نہیں ہوا تھا، انسان کو دفنانا ہی نہیں آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے دفن کرنے کی تعلیم دی تاکہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے. یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا. یعنی میری ناسمجھی کی انتہا. اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا لیکن پچھتاوا کام نہ آیا.